الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر پیر سید یاسین باپو قادری، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی اکبر رضوی صاحب مدظ اللہ العالی، ذوی الاحترام سادات کرام علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، اور غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ آج بڑا مبارک اور مسعود موقع ہے اور اس علاقے کے لیے بالخصوص اہل ایڈر کے لیے آج کا دن اور آج کی شب
تاریخی ہے کہ جامع مسجد کو از سر نو تعمیر کیا گیا اور آج اس کی تعمیر مکمل ہو کر پہلی نماز ادا کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ جس نے جو دیا اللہ سب کا دینا قبول فرمائے۔ جس نے جسمانی طور پر محنت کی اللہ ان کی محنتیں بھی قبول فرمائے۔ مسجد میں اگر ایک پیسہ بھی کوئی لگا دے تو اللہ اسے پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اس لیے کہ حساب و کتاب ہمارے یہاں ہے، میرے کریم کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اور مسجد تعمیر ہوئی اور خوب تعمیر ہوئی۔ یہاں والوں کے ذوق کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے، آج کل لوگ اپنا گھر تو ایک سے کوالٹی کے حوالے سے تعمیر کرتے ہیں اور اللہ کا گھر اتنی دلچسپی سے تعمیر نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں نے خوبصورتی کا خیال بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ چونکہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر محفل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کریں کہ جو ہم سب کی ضرورت ہو، غریبوں کی بھی ضرورت ہو، مالداروں کی بھی ضرورت ہو، عالموں کی بھی ضرورت ہو، جاہلوں کی بھی ضرورت ہو، بلکہ بڑھ کر یہ کہوں کہ مسلمانوں کی بھی ضرورت ہو اور غیر مسلموں کی بھی ضرورت ہو۔ جو سب کی ضرورت ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا انسان ایک چیز چاہتا ہے، صرف اب بس اس کو ایک چیز چاہیے۔ آج لوگوں کے پاس سب ہے لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے اور ہر بندہ اسی کی تلاش میں ہے۔ عام طور پر میں اسی فکر کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ میری گفتگو اہل منبر کے لیے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو اہل منبر کو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں۔ عام طور پر میری گفتگو تو آپ ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ آج کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ اس کی ضرورت اہل منبر کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ ایک چیز کی متلاشی ہے دنیا، کیا عرب والے، کیا عجم والے، کیا مشرق والے، کیا مغرب والے، کیا ایشیا والے، کیا یورپ والے، سب اسی چیز کے متلاشی ہے اور اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں سکون۔ انسان سکون کا متلاشی ہے۔ انسان کبھی یہ تصور کرتا ہے سکون ملے گا تو کہاں ملے گا؟ سکون چاہیے، نوجوانوں کو بھی سکون چاہیے، بوڑھوں کو بھی سکون چاہیے، بچوں کو بھی سکون چاہیے، مسلمان کو بھی سکون چاہیے، غیر مسلم کو بھی سکون چاہیے۔ انسان ہے سکون کا متلاشی۔ کبھی انسان نے تصور کیا سکون تو انہیں ملتا ہے بھائی جن کے پاس دولت کی انبار ہو، جن کے پاس بینک بیلنس ہو، لیکن اگر ہم دولت مندوں کی زندگی کو دیکھیں گے، دراصل ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق عام طور پر غریبوں سے بھی ہے اور دولت مندوں سے بھی ہے۔ میں نے ہندوستان کے ان بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے گھر میں قیام کیا جن کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کے گھروں میں گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا، سب ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ لے، ایک بات اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیے انسان کسی اور کے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کے دل کی جا کر کے پوچھیں تو پتا چلے گا کہ جو دکھ آپ کے ہیں
اس سے کہیں زیادہ دکھ اس کے ہیں جو آپ کو آپ سے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ حضرات برا نہیں مانیں اور اہل علم برا نہ منائیں تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ اس وقت سب دکھی ہے، کوئی سکھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں آپ کو کسی ملک کے وزیر اعظم کی زندگی کو لے لیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی صرف بات نہیں کرتا، کسی ملک کے وزیر کی بات لے لیں، صدر کی بات لے لیں، کپڑے اچھے ہیں، لباس اچھے ہیں، تقریریں گھمنڈ سے بھرپور ہے، لیکن اگر وہ ان کے بستروں پہ لیٹتے ہیں تو جتنی سکون کی نیند فٹ پاتھ پر بستر جو بغیر بستر کے مفلسوں کو اور غریبوں کو آ جاتی ہے، اتنی سکون کی نیند یہ تخت والوں کو نہیں آتی، سیکورٹی میں بھی ان کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی سکون کی، ہر گھڑی خطرہ ہے، ہر گھڑی بے چینی ہے، اور سب کو بے چینی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک آرٹیکل کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان اس کو دیکھ کر سوچے کاش میں ویسا ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے متعلق دیکھ کر یہ دعا مت کرنا کہ کاش میں ویسا ہوتا، اس کے اندرون کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے۔ آپ اپنی مراد اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی طرح کر دے، اس لیے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے، اوپر سے مسکرا رہا ہے، اور آپ کے ایسا کر دے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، کہنے والے کہتے ہیں میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر، میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں، پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے۔ وہ جس آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک کوہ ڈال پر بیٹھا اور اس کوے نے دیکھا کہ کوے کے سامنے ایک بگلا ہے جو کسی دریا سے پانی پی رہا ہے۔ چمکتے ہوئے بگلے کو دیکھ کر وہ بگلے کے پاس گیا، وہ کوے نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوبصورت ہو، یہ میرا کالا رنگ دیکھو، میری چونچ بھدی بھدی دیکھو، میں کیسا ہوں یار، تم کتنے اچھے ہو۔ تو بگلے نے کہا یار تمہارا جو دکھ ہے وہی دکھ تو میرا بھی ہے کہ میں تو طوطے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے، میرے پاس تو صرف ایک ہی رنگ ہے، وہ بھی میلا ہونے کا خوف ہے، وہ ہرا ہرا، پھر اس کے بعد اس کے گلے میں خوبصورت لال سا پٹا، ہم تو بولی نہ بول سکیں، وہ تو انسانوں کی بھی بولی بول لیتا ہے۔ کبھی آپ نے طوطا دیکھا ہے؟ ذرا جا کر کے دیکھو، اس کے پاس تو دو دو کلر ہے، دکھ اس کو بھی تھا۔ اس کے بعد وہ چلا کوہ طوطے کے پاس پہنچا، طوطے سے کہا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ بگلا بڑا خوبصورت ہے۔ ایسے میں طوطے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے، جو دکھ بگلے کا ہے وہی دکھ میرا بھی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو صرف دو ہی کلر ہے، میرے پاس صرف دو ہی کلر ہے۔ وہ مور کو نہیں دیکھتے، اس کے تو ہر جو وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے، بڑی حسین ڈیزائن ہے۔ کوے نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا؟ وہ کہا دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں، وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے۔ جب مور کو ملنے کے لیے کوہ چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹا لگا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آواز نکال کے ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے، کوئی دانے پھینک رہا ہے، غرض کہ وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے، پھر اڑ کر ادھر جاتا ہے، پھر کبھی ادھر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے تو آ کر کے جو ہے وہ کوہ اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم، تمہارے سر پر تاج بھی ہے، تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، کتنے حسین ہو تم۔ مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں، آپ کے پاس رنگ نہیں ہے، آپ کے پاس حسن نہیں ہے، آپ کے پاس جمال نہیں ہے، لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے، اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو، جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو، جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو، یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے۔ اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں، اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے، جہاں چاہاں آنا جانا میسر
میسر ہے. تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے, پتا چلے یا نہ پتا چلے. دولت مند بھی بے چین ہے, مالدار بھی بے چین ہے, غریب بھی بے چین ہے, مفلس بھی بے چین ہے. جو ایک نہیں 4 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے, اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے. جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے, جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے. آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ بے چینی کی آگ ہے. بیٹیوں کا باپ اس لیے بے چین ہے کہ اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں. وہ شادی کرے تو کیسے, پرورش کرے تو کیسے, ان کے لیے جو وہ نباہ کا ذریعہ لائے تو کہاں سے. اور باپ جو وہ بیٹوں کا باپ وہ بھی بے چین ہے, اس لیے کہ بیٹے بے وفا ہو گئے ہیں, بیٹے باغی ہو گئے ہیں, بیٹے غدار ہو گئے ہیں. بیٹیوں کا باپ بھی بے چین, بیٹوں کا باپ بھی بے چین. اولاد ہے وہ بھی بے چین, اولاد نہیں ہے وہ بھی بے چین. علم والا ہے وہ بھی بے چین, علم نہیں ہے وہ بھی بے چین. تو یہ بے چینی کی بلا آئی کہاں سے, اور بے چینی کس وجہ سے ہے, تو اس کو سمجھنا ہوگا. سکون کا متلاشی انسان اگر سکون ڈھونڈنے نکلا ہے تو آؤ بے چینی کیوں ہوتی ہے, بے قراری کیوں ہوتی ہے, انسان بے چین کیوں ہوتا ہے. دراصل بات اتنی ہے, انسان کا وجود 2 چیزوں کا مرکب ہے. انسان کا وجود, زندہ وجود 2 چیزوں سے ترتیب پاتا ہے. ایک تو خاکی جسم ہے اور ایک تو نوری روح ہے. جسم اور روح جب دونوں ملتے ہیں تو انسان کو زندگی ملتی ہے, انسان کو حیات ملتی ہے. جسم بنائے خاک سے, روح بنی ہے نور سے, اور پھر روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عالم بالا سے آئی ہے. اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِي, تو میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو جلوہ گر کیا, اپنی روح کو ڈال دیا. قرآن اس کو امر ربی بھی کہتا ہے, رب کا حکم بھی کہتا ہے, امر بھی کہتا ہے. تو یاد رکھو جسم کی فطرت میں خاکیت ہے, جسم کی فطرت خاکی ہے, جسم کی فطرت خاک نشینی ہے. اللہ اکبر. جسم کو کھانا چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو ہوا چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو پانی چاہیے تو سکون ملے گا, جسم کو نیند چاہیے تو سکون ملے گا. لیکن جسم کے پرسکون ہونے سے کبھی انسان پرسکون نہیں ہوتا جب تک کہ روح پرسکون نہ ہو. سکون کے لیے روح کا سکون ضروری ہے. روح پرسکون ہوگی تو انسان بھی پرسکون ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو یہ جو روح ہے, روح یہ آئی ہے عالم بالا سے, اللہ کی طرف سے. تو اس کو سکون کس طرح ملتا ہے, جیسے مچھلی کو سکون پانی میں ملتا ہے, درندوں کو سکون جنگل میں ملتا ہے, پرندوں کو سکون ہواؤں میں پرواز سے ملتا ہے, ویسے روح کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے, اللہ کی عبادت میں ملتا ہے, اللہ سے وفا میں ملتا ہے, اللہ کے قرب میں روح کو سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. تو جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اسی طرح جب رب کا قرب اختیار کرتا ہے روح پر سکون ہوتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ کی خشیت میں گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے, روح پر سکون ہوتی ہے, اس کو سکون مل جاتا ہے. پھر انسان بے چین کیوں ہوتا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے, جب انسان آوارگی کرتا ہے, جب انسان عیاشی کرتا ہے تو روح بے قرار ہوتی ہے, اور جب روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان کا پورا وجود بے قرار ہوتا ہے. انسان بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال کر مخملی گدے پر ڈال دیا جائے تو بتاؤ گدا تو مخمل کا ہے, لیکن کیا مچھلی کو سکون مل سکتا ہے, مچھلی کو اطمینان مل سکتا ہے؟ نہیں نہیں. مچھلی کی قرارگاہ, مچھلی کی سکون گاہ واللہ اکبر مخملی گدے نہیں ہیں, نرم نرم بستر نہیں ہے, بلکہ مچھلی کے لیے سکون پانی ہی میں ہے. اگر آپ پرندے کو نکال کر سونے کے پنجرے میں قید کر دے تو بھی اس کو وہاں سکون نہیں ملے گا, کیونکہ سونے کا پنجرہ اس کی جگہ نہیں, کھلی فضاؤں میں پرواز کرنا یہ اس کی جگہ ہے, اس کو سکون وہاں ملے گا. آج پوری دنیا اس لیے سکون کو ڈھونڈ رہی ہے, اور پوری دنیا اس لیے بے قرار ہے کہ پوری دنیا کے اندر گناہ بڑھ چکے ہیں, پوری دنیا کے اندر جرائم بڑھ چکے ہیں, اور وہ بھی ایسے ایسے گناہ جن کا نام لینے میں شرم آتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر مسلم ہو غیر مسلم ہو, علم والا ہو جاہل
آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر زنا کی وبا بڑھتی جا رہی ہے. پوری دنیا تو اپنی جگہ، ہمارے ملک پیارے ہندوستان کے اندر گینگ ریپ کی واردات، زنا کی اڈوں کی آبادی، پکنک کے نام پر، لڑکیوں سے دوستی کے نام پہ باضابطہ طور پر زنا کو، بدفعلی کو رواج دیا جا رہا ہے. کہیں پر سودی کاروبار، الگ الگ سنگٹھنوں کے نام پر مسلمانوں کو سود میں، بیعت میں گرفتار کیا جا رہا ہے. جبکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ بھوکے رہنا تو گوارا کر لو، مگر سود کے لقمے کو کبھی گوارا نہیں کرنا. اس لیے کہ ہمارے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اتنا عذاب اس کو دیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم مسلم سے، داڑیاں لمبی کرنے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، صرف سروں پر خوبصورت ٹوپیاں پہننے سے دلوں کو سکون نہیں ملے گا. یاد رکھنا، سکون دل میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے، اللہ کا ڈر یہاں ہے، اللہ کی خشیت یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے، عشق مصطفیٰ یہاں ہے. دل کو آباد کرو، جسموں کو آباد کرنے والوں اپنے دلوں کو آباد کرو. گناہ بڑھ رہے ہیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے. مجھے بتاؤ، اتنی بڑی خوبصورت جامع مسجد بنانے والوں، میں تمہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد بنی ہے، یہ جمعہ میں بھرے گی بس، اور جمعہ میں بھرے گی، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے بھرے گی. پیشن گوئی نہیں کر رہا ہوں، تجربے کی بات کر رہا ہوں، لیکن دعا بھی کرتا ہوں اللہ کرے یہ مسجد فجر میں بھی بھری رہے، ظہر میں بھی بھری رہے، عصر و مغرب میں بھی بھری رہے. مگر یاد رکھنا، مسجد بنا کر سر فخر سے اونچا کرنے والوں، کانچ مسجد کی زینت نہیں، جھومر مسجد کی زینت نہیں، رنگ روغن مسجد کی زینت نہیں. مسجد ویران ہے کانچ کے بعد بھی، جھومر کے بعد بھی مسجد ویران ہے، رنگ روغن کے بعد بھی. مسجد تم سے خوش نہیں ہوگی، وہ غمگین ہی رہے گی. مسجد کی اصل خوبصورتی، مسجد کی اصل زینت سجدوں میں ہے. جس مسجد میں جتنے سجدے ہوتے ہیں وہ مسجد اتنی زیادہ مزین ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو جماعت کو ترک کرے، نماز کو صرف نہیں جماعت کو ترک کرے، وہ مسافر بھی نہیں، وہ بیمار بھی نہیں، وہ ایسا مقروض بھی نہیں کہ اس پر تقاضا ہو اور عزت جانے کا خطرہ ہو. یعنی جن صورتوں میں جماعت کو چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ ان صورتوں کا جو ہے اللہ اکبر بظاہر اس سے دو چار نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. آقا ارشاد فرماتے ہیں اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق کیا رہ گیا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے مسجد کو ویران کرتا ہے، کبھی اس کے پاس مت بیٹھنا، ورنہ اس پر برسنے والی لعنت تم کو بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کر دے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر نمازی جماعت چھوڑنے والے کی صحبت میں بیٹھے اس پہ بھی لعنت برستی ہے، اگرچہ وہ اس کے نماز چھوڑنے سے یا اس کے جماعت ترک کرنے سے راضی ہو. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، سکون کے متلاشی ہو اور اللہ کے گھر کو بے قرار کر دیا ہے، اللہ کے گھر کو بے چین کر دیا ہے. جو قوم اللہ کے گھر کو بے چین کر دے، اس قوم کے گھر میں کبھی سکون نہیں اتر سکتا، اس قوم کے گھر میں کبھی قرار نہیں اتر سکتا. سکون کے متلاشیوں، نرم گدوں سے انسان، پیسوں سے انسان نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ نرم گدے خرید سکتا ہے، دولت کے بل پہ کبھی سکون کی نیند وہ خرید نہیں سکتا. نیندیں خریدی نہیں جا سکتی، گدے خریدے جا سکتے ہیں، چیزیں خریدی جا سکتی ہے، سکون خریدے نہیں جا سکتے. لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے کسی نے کچھ کر دیا، دھندا نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، سکون نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ادھر
سے آواز آتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے مجھے کسی نے کچھ کر دیا ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے, ہم ہی اپنے آپ کے دشمن ہیں. ہم نے ہی اپنے آپ کا برا کیا ہے. کیا برا کیا ہے؟ گناہوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم نے سکون کو غارت کیا ہے. ہاں سکون کو غارت کیا ہے. واللہ ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں صرف بسم اللہ پڑھی جائے, بسم اللہ, تو جب بسم اللہ پڑھنے سے قبر کا عذاب دور ہو سکتا ہے تو جو بندہ 5 وقت کی نمازوں میں روزانہ 37 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اس پر دنیا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا اللہ امت محمدیہ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا, اللہ امت محمدیہ پر کبھی اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کو ماہ رمضان اور سورہ فاتحہ جیسی نعمت دے دی گئی ہے وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی, وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی, وہ قوم کبھی اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہو سکتی. مجھے بتاؤ بسم اللہ سے قبر کا عذاب جا سکتا ہے تو بسم اللہ کی برکت سے دنیا کا عذاب نہیں جا سکتا. دوسروں پہ دوش دینے والوں, ہم نے گناہ کیے ہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے اور کون کتنا پاپی ہے. سکون کے متلاشیوں, اس وقت تک مسلمان فٹ پاتھ پر بھی سکون کی نیند سوتا تھا جب وہ آنکھوں سے پاپ نہیں کرتا تھا. آج 99% نوجوانوں کی پوزیشن یہ ہے. کتنوں کی آنکھیں ہیں جو پاپ دیکھنے سے محفوظ ہے؟ پکچر کے ننگے پوسٹر ہم دیکھیں, رات کی تاریکیوں کے اندر زنا کے مناظر کون دیکھ رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا ملک کا, اسلام کے نام پر ایک ملک کو بنا ماضی قریب میں جب پوری دنیا کی سروے رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ ننگی پکچریں کہاں دیکھی جاتی ہے تو اس ملک کا نام پہلے نمبر پہ تھا جو اسلام کے نام پہ ماضی قریب میں. یہ حال ہے اپنا. کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں؟ کہاں تو ہماری طہارت کا حال یہ تھا, ہماری پاکیزگی نگاہ کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر. ایک موقع پر مجاہدین کا لشکر عورتوں کے قریب سے گزرا اور عورتوں کو مکر کے طور پہ میموریاں کھڑا کر دیا گیا تھا. وہ نگاہیں نیچی کر کے گزرے تھے. ایک لڑکی نے کہا کہ تمہارے سینوں میں دل ہے کہ پتھر ہے, تم ہمیں دیکھتے بھی نہیں. تو کسی مجاہد نے کہا تھا کہ جس کی نگاہوں میں مدینے کا سرما بسا ہو وہ کبھی کسی لڑکی کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرتا. یہ نگاہوں کے تقدس کہاں تھا؟ ہر بندہ خود جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. آپ اپنے آپ کو, میں اپنے آپ. میں یہ نہیں کہوں گا اس نے یہ کیا اس نے, مجھے کہنے کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کی آبرو کا سودا کرنے نہیں آیا بلکہ مومن کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. میں آپ کو بے عزت کر, لیکن ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے. یہاں پر بہنیں اور بیٹیاں بھی بڑی تعداد میں, مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. آج عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کی جتنی زیادہ شوقین ہے پوری دنیا کے اندر, مغربی تہذیب کو دیکھ کر شاید ہی کچھ ہو. آج اگر مسلمان لڑکیاں کسی دکاندار, کپڑے کے دکاندار کی شاپ پر جائے گی تو کہے گی ذرا وہ کپڑے نکال جو فلاں سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنا تھا. اور وہ کون سے کپڑے؟ جس کی آستینی غائب ہو, جس کا دوپٹہ اتنا پتلا اور باریک ہو کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال چھپتے نہیں. بلکہ اب تو لوگ اوڑھتے کہاں ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ہنسیے گا نہیں, ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے, دکھ کی بات ہے. مولانا کو دیکھے تو سر چھپا لے, مولانا آ رہے ہیں. اور شرابیوں کے درمیان, جواریوں کے درمیان, شادی میں کافر کیمرامین کے درمیان پورے دوپٹے اتار کر کے کھڑی ہے, نمائش کر رہی ہے. کیوں بھئی؟ پوری دنیا میں آپ مولانا ہی کو پاپی سمجھتے ہیں. اس کو دیکھ کے آپ اپنا منہ چھپا رہی ہو, ادب سے کر رہی ہو, اچھی بات ہے, اتنا تو رہ گیا کم سے کم. لیکن ہم نے پوری دنیا کے اندر اپنی عورتوں کو بے نقاب کیا. سنا, اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا ہوں, ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ نامحرم لڑکوں کے اور مردوں کے سامنے جاتی ہو، بے پردہ گھومتی ہو اور وہ اس گھر کے مرد اس کو منع نہیں کرتے، آقا فرماتے وہ مرد لوگ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا کہ عورتیں لباس پہننے سے پہلے اس کو دیکھتی تھی کہ یہ کپڑے سنت سیدہ فاطمہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو جینس اور ٹی شرٹ پہنا دیا۔ ارے یہ مولانا لوگ تو دقیانوسی بات کرتے ہیں، اب پرانی باتیں، روشن خیال بنو۔ لڑکیوں کو، لڑکوں کو آپ ٹی شرٹ جینس پہنا دے، میں ابھی کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، لڑکیوں کو پہنا دیا، شارٹ شرٹ پہنا دیے، جینس پہنا دیے، بغیر دوپٹے کے باہر نکال دیا۔ ہم روشن خیال ہے، شکی لوگ تھوڑی ہے۔ یاد رکھنا جب جب مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھاؤ گے رونے کو مزدور نہیں ملیں گے، اور جب لڑکیوں کو بے پردہ کیا، لڑکیوں کو آوارہ کیا، تو پھر بیٹیوں نے پھر وہ دن دکھائے کہ کافروں کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی۔ پوری دنیا کے اندر چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا آج سے 50 سال پہلے مسلمان کے بارے میں کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آج سے 100 سال پہلے کبھی سنا تھا کسی کی بیٹی بھاگی ہو؟ آپ کیوں آج بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ آج چرچے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس پر ٹی وی میں ڈیبیٹ ہم کرنے کے قطن قائل نہیں ہے، اخبارات میں لکھنے کے قطن قائل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے۔ میں یہ بات آج بھی کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی سروے کر لیا جائے، جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں آج بھی باحیا ہے، کسی قوم کی بیٹی باحیا نہیں ہے، لیکن چند ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آؤ مجھے ایک مسلم بیٹی یاد آ رہی ہے، اگر حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن بات یاد آ گئی تو عرض کروں۔ آج ہم نے بیٹیوں کی تربیت کے لیے کیا خیال کیا؟ سیریل دکھا کے تربیت کر رہے ہو، اللہ اکبر، نچنیوں کو دکھا کے تربیت کر رہے ہو، فلمیں دکھا کے تربیت کر رہے ہو۔ واللہ بیٹی ہے، بیٹی 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 کو سمجھا کیا ہے؟ بیٹی جنت ہے، پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، جوان ہو جائے اور نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت، ماں بن جائے تو اس کے قدموں میں جنت ہے۔ واللہ کیسی بات ہے، کیسی عظیم بات ہے۔ بیٹی جنت، یہ جنت ہے، لیکن بیٹی نیک ہونی چاہیے۔ بیٹی بیٹی ہو، آگ کی بیٹی نہ ہو، وہ بیٹی ہونی چاہیے۔ بیٹیوں نے باپ کا سر فخر سے کتنا اونچا کیا ہے۔ اگر میں بیٹی کی حیثیت سے ایک ایسی خاتون کی بات کروں، اللہ اکبر، جن کے بابا سید الانبیاء ہے، تاجدار کون و مکان ہے، قائد المرسلین ہے، سید العالمین ہے، واللہ جب ہم بیٹی کی حیثیت سے نبی کی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم رشک کرنے لگتے، کاش ہمیں بھی بیٹیاں ہوتی اور ہم بھی بیٹیوں کے باپ ہوتے، کیونکہ میرے آقا کی بیٹیاں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، رقیہ، تقیہ، راقیہ، ساجدہ، اللہ اکبر، عالمہ غیر معلمہ، ام ابیہا، ملکہ فردوس بری، سیدہ کونین، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے نبی کی وہ بیٹی ہے جس کے دوپٹے کو، جس کے صرف دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ مرد تو مرد ہے، انسان تو انسان ہے، میرے نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے میرے امام یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی طہارت و عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک کی اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، آخر یہ سید بھی تو دو آنکھ والے ہیں، ایک ناک والے ہیں، دو ہاتھ والے ہیں، دو پیر والے ہیں، ان کی اتنی عزت کیوں ہے کہ کوئی ان سے دشمنی رکھے تو کعبے میں مرے تو بھی جہنم میں جائے؟
کیوں ان میں کیا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں؟ نہیں، یہ سیدوں کی جو ماں ہے نا، جو اصل سید ہیں، سب نسل ہے وہ اصل تھی، اصل سید، اصلی نہیں بول رہا ہوں، اصل سید ہے، توجہ کرنا، ورنہ میرے جانے کے بعد اتنا مت کر دینا کہ اصلی، ہم تو اصلی نقلی والا میٹر ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں سنیوں میں مومن بھی اصلی ہے، نمازی بھی اصلی ہے، نیک بھی اصلی ہے، متقی بھی اصلی ہے، سادات بھی اصلی ہے، پیر بھی اصلی ہے، ہم اصلی رکھتے ہیں، اصلی مسلک رکھتے ہیں، سب اصلی رکھتے ہیں۔ جو گندے ہیں پھر وہ ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ اور ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں، اصلی ولی کہاں ملیں گے، اصلی متقی کہاں ملیں گے، اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے؟ میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو، تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے، اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے؟ کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے، صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا۔ کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے۔ حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن، تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا۔ تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ، امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے۔ ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے، اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکل نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ، اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے۔ ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے۔ یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں۔ ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی ان جیسی مثال؟ تو جو اند اللہ سادات ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے، بفرض میں یوں ہی جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا، بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں۔ ہاں بیاج سن کر جاتے ہیں، اس کو پیاج بنا دیتے ہیں، مسائل تو ہوتی ہیں پھر۔ ہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ڈر لگتی ہے۔ اند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، مرنے سے پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی اور قیامت تک ملتی رہے۔ اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے گی۔ آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی، مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے۔ کیا بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی بھی کبھی اپنی اولاد کو سکون کی دولت دے سکتی ہے؟
جس نے فون پر لمبی لمبی گفتگو کر کے 2-2 گھنٹے گزار دینا ہے اور جسے مردوں کی مشابہت اچھی لگتی ہے، آپ بتائیں کیا ایسی بیٹی کی گود میں بھی کوئی بابا فرید جیسا جنم لے سکتا ہے؟ سوچیں نہ صحیح. مجھے تو اس بات کی فکر کبھی کبھی ہوتی، کبھی کبھی نہیں، اکثر سوچتا ہوں. حالانکہ کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر خیال آتا ہے، نیک ماں باپ ملے تھے اور اولاد گنہگار اور مجرم پیدا ہوئی تو نیک ماں باپ روکتے اور ٹوکتے رہے، پھر بھی اولاد گناہ سے نہیں رکی. یہ جو آج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کل کے ماں باپ ہیں. جب ہمیں نیک ماں باپ ملے تو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا، پھر بھی اتنے گناہ ہیں. جب یہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ بن جائیں گے تو جن نسلوں کو گنہگار اور پاپی ہی ماں باپ ملیں گے، ان نسلوں کے جرائم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جرائم ہوں گے، کیا گناہ ہوں گے. اور سن لو، زمین کے اوپر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دل کی زمین بے قرار ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے. تو مجھے وہ یاد آتی ہے بات جو میں کرنے چلا تھا کہ کیسی بیٹیاں تھیں، کیسی بیٹیاں تھیں. ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی. ایک نوجوان کی اس پہ نظر پڑی. نوجوان کا نام بھی نہیں لوں گا، حالانکہ نام ذہن میں لیکن نہیں لوں گا. نوجوان کی نظر پڑی اس پر، ایک نوجوان کی. اور اس جوان نے، جیسے آج کل کے لڑکے فکرے پاس کرتے ہیں، ڈائلاگ بازی کرتے ہیں، ایسے اس نوجوان نے بھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھے وہ جوان. انہوں نے ڈائلاگ کہا کہ کتنی خوبصورت ہو تم، تمہاری آنکھیں جھیل سی لگتی ہے، اس جھیل میں اتر جانے کو دل چاہتا ہے. یہ جملے دیکھیے، رومانیت ہر دور میں رومانیت رہی ہے، عشق و محبت کا مزاج ہر دور میں رہا ہے، لیکن جن کے دلوں کے کنیکشن گنبد خضرا کے مکین سے جڑے رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھنا، عشق با غیرت ہوتا ہے، کبھی بے غیرت نہیں ہوتا. اس ایک دل میں کتنوں کو جگہ دو گے یار؟ جب دھوپ اور چھاؤ جمع نہیں ہو سکتے، سردی گرمی جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، تو پکچر کا ہیرو اور گنبد خضرا کا مکین ایک دل میں کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ عشق کے دعوے دار بھی ہو، عشق رسول کے دعوے دار بھی ہو، اور کس کس خان صاحب کو دل میں بسا رکھا ہے. بال رکھے تو ان کی طرح، چلے تو ان کی طرح، بیٹھے تو ان کی طرح، سر منڈائے تو ان کی طرح. اب تو عجیب بال منڈا رہے ہیں، ممبئی تک جاتے ہیں بال کٹانے کے لیے. سائٹ کا پورا جو ہے وہ ٹکلا ہوگا اور اوپر جو ہے وہ سر کے بال ہوں گے. پتہ ہے آپ کو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے واللہ کہہ رہا ہوں. یہ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، 300-350 سال پہلے اس طریقے سے گدھوں کے بال رکھے جاتے تھے، نیچے سے تراشا جاتا تھا اور اوپر سے ان کے بال ہوتے تھے. اس لیے کہ یہ گدھے آوارہ گدھے نہیں ہیں، بلکہ یہ کسی کی ملکیت میں اس نشانی کو لگانے کے لیے، گدھوں کو، اونٹوں کو، ان لوگوں کو، کہ یہ آوارہ نہیں ہیں. وہ گدھے جو آوارہ نہیں تھے، یہ ان کی نشانی تھی، اور آج یہ آوارگی کی نشانی بن گئی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے سروں پر بال بختی اونٹوں کی طرح رکھیں گے. جب تم دیکھنا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی. کہاں جا رہے ہیں؟ حضور کی سنت پسند نہ آئی؟ جس کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوارا ہو، جس کے بالوں کو، جس کے ابرو کو، جس کے رخسار کو، جس کی داڑھی کو، جس کے سینے کو، جس کے ہاتھوں کو قدرت نے اپنے دست قدرت سے سوار کر پیدا کیا اور شاہکار قدرت بنا کر جس کو بھیجا ہو، اس کی اداؤں کو چھوڑ کر کس کی اداؤں کی طرف جاؤ گے؟ آؤ اس کے طریقے کی طرف جس کا طریقہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے، جس کا طریقہ دلوں کو قرار عطا کرتا ہے. تو بہرحال اس جوان نے کمنٹ پاس کیا، فقرہ کہا کہ کتنی خوبصورت ہے تیری آنکھیں، دل چاہتا ہے کہ جھیل سی آنکھوں میں اتر جاؤں. آج کل کی کچھ لڑکیاں، سب کی بات نہیں کہتا، آج بھی نیک بچیاں موجود ہے، وہ اپنے اوپر نہ لے، لیکن کچھ لڑکیاں ہوتی مغرب زدہ، فلمیں دیکھنے والی، سیریل دیکھنے والی، تو مٹک جاتی، گردن ہلانے لگتی، جھرجھری دینے لگتی. مگر قربان، اس لڑکی نے کہا میری آنکھیں اچھی لگی، کہا بہت خوبصورت ہے تیری آنکھیں، کہا رکنا ابھی آتی.
رکنا ابھی علاج کرتی ہوں. گھر گئی, چاقو لیا, آنکھیں کاٹی اور آنکھیں کاٹ کر کے ایک تشت میں رکھا, ایک چٹھی لکھی کنیز کو, حالانکہ آنکھ کاٹنے سے پہلے چٹھی لکھی گئی تھی, چٹھی لکھی کنیز کو دے دیا کہ وہ لڑکا وہاں کھڑا ہے اس کو دے دے. جب کنیز تشت لے کر آئی کپڑا ڈال کے تو کہا تحفہ آیا ہے. نوجوان خوش ہوا, چلیں پہلی محبت کا نشانہ تیر جو نشانے پر لگ گیا, تحفہ بھی آ گیا. جب اس نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا دو کٹی ہوئی آنکھیں تھی اور ایک چٹھی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا, جو آنکھیں مردوں کو میری طرف متوجہ کر کے میرے فتنے میں مبتلا کرے, ایسی آنکھوں کو میں اپنے ماتھے میں رکھنا پسند نہیں کرتی. اندھی بن کر رہنا مجھے گوارا ہے مگر پاپی بن کر رہنا مجھے گوارا نہیں ہے. ایسی لڑکیاں تھی ہماری, ایسی بیٹیاں تھی ہماری. آپ مجھے بتائیں آج کیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے؟ تو آؤ, گناہ بڑھ گئے اس لیے بے چینی بڑھ گئی. اب بے چینی کا علاج سب سے پہلے گناہ سے توبہ, اس لیے کہ اسلام میں توبہ وہ عظیم دروازہ ہے کہ جو بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ کو مٹا دیتا ہے, اور یہ قیامت تک کھلا رہے گا. اور اس دروازے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے, اس دروازے کو کھول بند کرنے کی ذمہ داری کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں دو ندامت کے آنسو بہا دے, صرف دو آنسو ندامت کے بہا دے اور سچے دل سے معافی مانگ لے, وہ ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا دے گا. لیکن ہم نے قدر نہیں کی اللہ کی رحمت کی, اللہ کی رحمت کی قدر نہیں کی. ایک مرتبہ ایک سردار, عرب کے سردار جن کا نام تھا دحیہ کلبی. دحیہ کلبی بہت خوبصورت تھے وہ, اور بہت مالدار بھی تھے, بڑے سردار تھے. آقا کی تمنا تھی کہ کاش یہ بندہ مسلمان ہو جائے, اگر یہ مسلمان ہو گیا تو اسلام کو بہت عروج ملے گا. حضور کی تمنا تھی, اللہ نے محبوب کی تمنا کو کب روکنا تھا. تمنا پوری ہوئی, ایک دن ملنے آئے, آقا نے اپنی چادر بچھا دی ان کے لیے. انہوں نے چادر اٹھائی, سینے سے لگایا, میں کب قابل ہوں اس چادر پہ بیٹھنے کا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دحیہ مسلمان ہو جاؤ. حضور مسلمان ہی لیکن ایک کھٹکا ہے, توجہ کریں, کھٹکا ہے. کیا کھٹکا ہے؟ آقا قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے جتنی بیٹیاں پیدا ہوئی سب میرے ہاتھ میں لا کے دی گئی, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ان بچیوں کو زندہ دفن کیا. قبیلے کی 500 بچیاں اپنے ہاتھوں سے اکیلے دفن کیا ہے, کیونکہ سردار تھا, بچیوں کو دفن کرنا نیک کام سمجھا جاتا تھا, تو نیک کام یہ میرے ہاتھ سے کروایا جاتا تھا معاذ اللہ. حالانکہ وہ نیکی نہ تھی, اللہ اکبر, بڑا جرم تھا وہ, اور بہت بڑا جرم تھا. آج بھی بیٹیاں دفن ہو رہی ہے. عرب کے ظالم لوگ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے. عجم کے ہوشیار مسلمان اپنی بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے, گٹروں کے اندر. اتنے ہوشیار ہو گئے ہو, رحمت للعالمین کے امتی ہو کر بیٹیوں کو گٹروں میں بہا رہے ہو. آپ کہو گے کیسے بہا رہے؟ ہاں, جب کوئی ماں کے شکم میں بچی پرورش پاتی ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے, سونوگرافی کے ذریعے سے, حکومت کے ڈر اور خوف سے بڑی بھاری رقمیں دے کر کے چیک اپ کرواتے ہو, پیٹ میں بیٹا پل رہا ہے کہ بیٹی پل رہی ہے. اگر پیٹ میں بیٹی پل رہی ہوتی ہے تو اس کو چمچوں سے کاٹ دیا جاتا ہے, اس کو چھری سے پیٹ کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے. سوچو تو صحیح, جس نبی نے پتھر کھا کر بیٹیوں کو زندگی دی تھی, جب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا امتی ماں کے پیٹ میں ڈاکٹروں کے ذریعے سے بیٹی کے ٹکڑے کر اس کو بغیر کفن کے نالیوں میں بہاتا ہوگا, مکین گنبد خضرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور آج کل کی عورتیں بھی, مجھے تو بیٹا چاہیے, بیٹا, مجھے بیٹی نہیں چاہیے. اے میری بہن, تو بھی تو بیٹی ہے. اگر تیری ماں نے بھی تیرے لیے یہی سوچا ہوتا تو کیا تو دنیا میں آتی, کیا تو دنیا میں جنم لیتی. اور سن لو, بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں, میرے نبی کا فرمان ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ جب کسی گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں اور چاروں طرف سے اس بیٹی کو گھیر لیتے ہیں, اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی اسی
فرشتے رہتے ہوں اس گھر کے اندر بے چینی کیسے ہوگی، بے قراری کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر. بیٹیوں سے نفرت مت کرو. حضور کا دل دکھتا ہے، حضور کا دل دکھتا ہے. بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرمایا میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں. آقا فرماتے میں بیٹیوں کا باپ ہوں. اگر تمہارے یہاں بیٹی بھی اور بیٹے بھی ہوں، اگرچہ بیٹا ایک ہو بیٹیاں زیادہ ہو، بیٹے کی اہمیت زیادہ ہوگی. سفر سے آنا، گفٹ لانا، پہلے گفٹ بیٹے کو مت دینا، پہلے گفٹ بیٹیوں کو دینا، کیونکہ بیٹیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے. آقا فرماتے پہلے بیٹوں کو دو گے نا تو بیٹی کا دل دکھے گا. اب میرے نبی نے فرمایا جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. بیٹی کا دل دکھانا نبی کا دل دکھانے کے برابر ہے. بیٹی بہت قیمتی ہے. انہیں پیٹ سے کاٹ کر کے مت بہاؤ گٹروں میں، ورنہ اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. بیٹیوں کو کاٹ کر کے کچروں میں پھینکنے والوں، اور اب تو زندہ بیٹیاں بھی پھینکی جا رہی ہے، اب تو زندہ بیٹیاں بھی کچروں کی کنڈیوں پہ مل رہی ہے. بیٹی بہت اہم ہے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ بیٹوں پہ جو تم غرور کر رہے ہو وہ بیٹے تمہیں کام نہ آئے. یہ بیٹیاں بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن سکے. کیا کورونا نے نہیں بتایا کوئی اپنا نہیں ہے؟ کورونا کی وبا پتہ نہیں کیا ہے، میں کوئی اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بتایا کوئی اپنا. میرے ایک مبلغ ساتھی سنی دعوت اسلامی کے مبلغ ایک مریض کو لاک ڈاؤن میں غسل دینے گئے. کچھ لوگوں نے عام کر دیا کہ اس کو کورونا ہو گیا، الگ اس کو لیکن کورونا نہیں. وہ غسل دینے کے لیے گئے، کٹ پہنی تھی، پنجے پہنتے، سب پہنے تھے. غسل کے لیے مردے کو لٹایا. اس کے بیٹے سے کہا، کئی بیٹے تھے سب ہاتھ باندھ کے کھڑے، بیٹے سے کہا بھیا ذرا تم پانی ڈال دو نا، میں اکیلا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولانا میرے 4-5 بچے ہیں نا، ذرا سا رحم. اپنے باپ کے وجود پر بیٹے نے پانی نہیں ڈالا. یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا بیٹوں سے پیار مت کرو، ہر بچے سے پیار کرو، لیکن جو ہم نے بیٹیوں کو کچلنا شروع کیا ہے نا، بہت بڑا جرم. کوئی اپنا نہیں ہے. پہلے ہم اپنے بچپنے میں سنتے تھے، ہمارے مقررین خطبہ علماء کہتے تھے ارے بیٹے تو باپ کی قبر پہ بھی نہیں آتے یار، اپنے لیے کچھ کر جاؤ. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ قبر پہ آنا دور کی بات ہے مولانا صاحب. اب تو جیتے جی باپ کے نہیں ہو رہے ہیں لوگ. ہاں، جو جیتے جی باپ کی خدمت نہ کرے وہ مرنے کے بعد کیا خدمت کرنا ہے؟ وہ لوگ گزر گئے جو مرنے کے بعد ہر جمعرات باپ کی قبر پہ جاتے تھے، ماں کی قبر پہ جاتے تھے، روزانہ گھر میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھتے تھے. جو کرنا اپنے لیے کر لو، پیار سب سے کرو، محبت سب سے کرو. میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن کم سے کم یہ تو سوچو نا کہ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری خود کرنا ہے. تو بیٹیوں پر ظلم مت کرو. بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں، لیکن بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان، مغربی تہذیب کی طرف مت جاؤ، گناہ کی طرف مت جاؤ، سچی توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرو. دہیا قلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کی 500 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے. آقا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ 500 بیٹیاں زندہ دفن کرنا. اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دیتے جبریل آگے عرض کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ صرف بیٹیوں کا قتل ہی نہیں، اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی کیا، جتنا کیا، کفر کیا، شرک کیا، جو کچھ کیا، یہ ایک کلمہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ پڑھ لے سب معاف ہو جائے، سب ختم ہو جائے گا. نئے سرے سے اس کو عمل کرنا ہے. اللہ کے حبیب نے ان کو بتا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر حضور رونے لگے. آقا روئے. صحابہ نے اس کی آقا بڑی تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو، اب یہ مسلمان ہو گئے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار فرماتے رونا اس پر آ رہا ہے میرے صحابہ، اگر کافر لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کو اتنا انعام ملتا ہے، اگر میرا مومن امتی یہ کلمہ پڑھے تو اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے. لیکن ایک بات آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتانا، گانے تو 24 گھنٹے میں آپ کتنا گاتے ہو، لیکن 24 گھنٹے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ میں آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں. آپ کو قرآن مخرج سے نہیں آتا، آپ کے مخارج درست نہیں ہے، جو کچھ بھی معاملات ہیں آپ جانیں، لیکن یہ کلمے میں تو مخرج کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اتنا آسان ہے یہ کلمہ کہ جس کو حروف کی ادائیگی نہیں پتا وہ بھی یہ کلمہ صحیح پڑھتا ہے.
صحیح ہے؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کتنی بار؟ اور واللہ اس کلمے سے افضل اللہ کے ذکر کا کوئی اور طریقہ ہے بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں کئی بار گانے گائے، کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، کیسے دل کو سکون ملے گا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے سکون کا علاج، بے قراری کا علاج، سکون کا نسخہ، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا ذکر ہے جو ہم کرتے رہتے، کرنا چاہیے، سکون ملتا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمائی ہے کہ کہا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ذکر اللہ سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا یہ ذکر اللہ کیا ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ذکر اللہ محمد الرسول اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب پتا چلا کہ جو حضور کا دامن پکڑ لے اللہ اس کے دل کو بھی سکون عطا فرماتا ہے۔ حضور کی یاد، حضور کا ذکر، حضور کی نعتیں دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، بلکہ ان کا تصور بھی دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اپنے نبی کے قریب آؤ، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو کہ دلوں کو سکون ملے گا۔ ہمیشہ باوضو رہو، دلوں کو سکون ملے گا۔ استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہو، توبہ کی کثرت کرتے رہو، دلوں کو سکون ملے گا۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہوں، دیکھو اگر حضور کے قریب آ جاؤ گے نا، حضور کا دامن پکڑو گے تو دنیا میں بھی پرسکون رہو گے، قبر میں بھی پرسکون رہو گے، میدان محشر میں بھی پرسکون رہو گے۔ ان کا دامن ہی ایسی چیز۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت خوبصورت بات کہی تھی، آ گئی، اگر آ گئی تو حضور امداد کو پہنچتے ہیں۔ ہاں، اس لئے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پڑتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ جب حضور سے قریب ہو ہی جائیں گے تو انشاءاللہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور اگر آئی بھی تو پھر وہ مصیبتیں بھی رحمت ہوگی۔ میرے آقا کریم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ حضور ساری کائنات کو دیکھتے ہیں اور امت کی مصیبتوں کو دور بھی کرتے ہیں، مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں۔ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے تو آقا کام آتے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے تاکہ آپ کا ہمارا ایمان پختہ ہو۔ دیکھو حضور علیہ السلام سے اگر دل لگاؤ گے، پہلی بات تو دل لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ بتا دو، کیونکہ ہم لوگ بار بار عشق رسول کی بات کرتے ہیں، لوگ پریشان ہی رہتے ہیں عشق رسول ملے گا کیسے۔ پہلی چیز درود شریف کی کثرت کریں، باوضو رہے درود شریف کثرت سے پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ نعتیں سنیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں، عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور لیکن عشق زبانی دعوے والا نہ ہو، عشق وہ ہو اچھا یہ بھی حضور کی سنتوں پر عمل کرے، عشق رسول پیدا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب کیا ہوا؟ سنتوں پہ عمل کا مطلب یہ ہے حضور جیسے بیٹھتے تھے ایسے بیٹھو، یعنی حضور کی نقل کرو۔ جیسے مسواک کرتے تھے ویسے مسواک کرو، جیسے کھاتے تھے ویسے کھاؤ، جیسے چلتے تھے ویسے چلو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جو جس کی نقل کرتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنے والے کو یاد آتا ہے کہ یہ کس کی نقل کر رہا ہے، اور کرنے والے کے ذہن میں بھی رہتا ہے کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آسان زبان میں بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو ہمارے بچپنے میں ایک بہت مشہور کرکٹر تھے، مسلمان تھے، ابھی بھی ہیں، تو جب وہ میدان میں دوڑتے تھے اتفاق سے ان کے گلے میں تعویذ تھا، تو وہ تعویذ جب دوڑتے تھے وہ کرکٹر تو وہ تعویذ اس طرح اچھلتا تھا،
اچھلتا تھا دوڑنے میں. تو اس وقت کے جتنے نوجوان چھوکرے تھے جو تعویذ کے قائل تھے وہ بھی، جو تعویذ کے قائل نہیں تھے وہ بھی، انہوں نے مولانا لوگوں سے تعویذ بنوا لیے تھے. اور وہ بھی میدان میں یوں ہی دوڑتے تھے کہ وہ تعویذ اچھلتا تھا تو دیکھنے والے مسکرا کے کہتے تھے دیکھو یہ فلاں کا اسٹائل کرتا ہے، یعنی اس کی نقل کر رہا ہے ایسا. اور بھی پھر کسی کے بال اڑتے ہیں تو یہ بھی بال اڑاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو جس نے تعویذ اڑانے کو اپنا اسٹائل بنایا، اپنی زندگی کی پہچان بنائی، تو جس کے گلے کا تعویذ اڑنے لگا دوڑنے میں کرکٹ کے میدان میں، تو اس کو وہ کرکٹر دیکھنے والوں کو یاد آیا. ٹھیک. اور یہ جو دوڑ رہا تھا، دوڑ تو رہا تھا لیکن جس کی نقل کر رہا تھا اس کا تصور تھا کہ یار وہ ایسے ہی دوڑتا ہے اور اس کا تعویذ ایسے ہی اڑتا ہے. اگر آپ کرکٹر کی نقل کریں تو 24 گھنٹہ آپ کے دماغ میں کرکٹر کا تصور رہتا ہے. اگر آپ محبوب خدا کی نقل کریں گے تو 24 گھنٹہ مصطفیٰ جان رحمت کا تصور آپ کے دل و دماغ میں رہے گا. اور جس کے دل و دماغ میں اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے خود فرمایا سلو کما رائیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی میری نقل کرو نماز میں. وہ لوگ بھی کتنے نادان ہیں بیچارے جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، لیکن نبی پاک کہتے ہیں میری نقل کرو. نقل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نقل کی جاتی ہے نقل کرنے والے کو بھی یاد آتی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی یاد آتی ہے. تو نبی پاک کھڑے ہوئے تو قیام ہو گیا، جھک گئے تو رکوع ہو گیا، پیشانی کو عاجزی سے رکھ دیا تو سجدہ ہو گیا. ادائے مصطفیٰ کو اختیار کرو، ہر چیز میں حضور کا خیال رہے گا. اب جس کے دل میں حضور بس جاتے ہیں، حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. عاشق رسول کی پہلی پہچان یہ ہے. بات اختتام کی طرف جا رہی ہے لیکن آپ کی توجہ ماؤں اور بہنوں کی بھی آپ سب کی، کہ جس کو حضور کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ محبوب کی مرضی پہ کا خیال کرتا ہے. محبوب کو کیا پسند ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا پسند ہے تو پھر وہ صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، یار کیا کریں بہت کوشش کرتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. میں کہتا ہوں اگر صبح جم جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح بس پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح نوکری پہ جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے. کتنا افسوس ہے نا، اپنے جیسا انسان کی نوکری کرنے کے لیے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے لیکن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی. مطلب ہم کیا ہے؟ دعوے بڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے. حالات ہم نے کیسے بنا رکھے؟ آئیے تو حضور کا عشق سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. ایک نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. یہ مجاہد آزادی تھے، جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف. بہت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عظیم نعت گو شاعر تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار. لیکن جب انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء کی تائید کی تو ان کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا. اور قید کرنے کے بعد انگریزوں نے سزا سنائی کہ کافی مراد آبادی کو جیل میں پھانسی دے دی جائے گی. پھانسی دی جائے گی. دو چیز ہے، یا فتویٰ واپس لو یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھو. کافی نے کہا تھا اگر میں فتویٰ واپس لیتا ہوں تو پھر مسلمانوں کے فتوے پر قوم کبھی اعتبار نہیں کرے گی. جان تو کبھی بھی جانا ہے، فتویٰ قیامت تک رہنا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے فتوے کی آبرو سے کھیلا نہیں جائے گا. تو کافی نے کہا تھا مرنا پسند ہے لیکن فتوے کی آبرو کو بیچنا پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کی شریعت کے خادم ہیں. خادم اس عاشق رسول نے یہ بات کہی تھی، کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ذرا دھیان دینا اصل بات کی طرف کہ حضور اپنے غلاموں کی مصیبت پر کیسے کرم فرماتے ہیں، مصیبت میں کیسے امداد کو آتے ہیں، کیسے تسلی کا ہاتھ رکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن کوئی عاشق رسول ہو بھی تو صحیح میرے اور آپ کی طرح زبانی دعوے دار نعرے باز لوگ، اللہ اکبر، جن کی زندگی میں کوئی قربانی بھی نہ ہو، حضور کا ذکر بھی نہ ہو، حضور سے عشق بھی نہ ہو سچا، تو اللہ اکبر پھر کیسے کرم کے بادل چھا
چھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کافی نے جب کہا مرنے کو تیار ہوں، تو کہا کہ دیکھو مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت کافی مراد آبادی نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کہا تھا کہ میں نبی کی نعت زندگی بھر لکھتا رہا، اب میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں آخری نبی کی نعت لکھ کر کے دنیا سے جاؤں۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر زینے پر سے شاعر کا بچہ گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو اس دن شاعر ایک غزل نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ کلام نیا لکھنے کے لیے، نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، لوگوں کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی، آدمی سب کو بھول جاتا ہے، لیکن وار عشق مصطفیٰ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی ایک نئی نعت لکھنی ہے، نعت لکھ کر دنیا سے جاؤں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق وہ تھا وہ جو پھانسی کی سزا سن کر بھی نعت نہیں بھولا، اور ہم اپنی گھر کی شادیوں کی خوشی کے موقع پہ نعت بھول کر کے ڈی جے بجواتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ نچواتے ہیں۔ کس منہ سے عشق رسول کا دعویٰ ہے؟ جب مقرر کہتا ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے تو نعرے لگاتے ہو، آقا آئیں گے میں دیکھوں گا، کس منہ سے دیکھو گے؟ سرکار نظمی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کس درد کے ساتھ کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں، ان کا سامنا میں کس طرح سے کروں گا؟ کہتے ہیں سامنا ان کا قبر میں کس طرح سے کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، کہ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا، کہ میرا دل تو بے چین ہو رہا ہے کہ کیسے سامنا کروں گا۔ بیٹی کی شادیوں میں نچوانے والوں، ڈی جے بچوانے والوں، حرام قرضہ سود کا لے کر اپنی برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے، جھوٹی شان بتانے کے لیے شادیوں میں ہزاروں سینکڑوں حرام کام کرنے والوں، کبھی ہم نے سوچا کہ وہ عاشق تھا، عاشق جس نے موت کے منہ میں بھی نبی کو فراموش نہیں کیا، نہیں بھولا۔ ہم خوشیوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں، خوشی کے موقع پہ آقا کو بھول جاتے ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہے؟ کافی نے کہا تھا نعت لکھوں گا، بہرحال دستور ہے دنیا کا، آخری خواہش تو پوری ہی کی جاتی ہے۔ کاغذ اور قلم لایا گیا اور کافی نے وہ نعت لکھی، ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں۔ آج بھی کوئی ادب نے، یعنی اردو ادب کی دنیا میں کوئی اس میں عیب نہ نکال سکا، اور عشق اس منزل پر ہے کہ عشق کا جبریل اپنے مکمل سدرہ پر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کلام یہ ہے، کیا کلام لکھا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ کلام عام ہو، بچہ بچہ مسلمانوں کا، سنیوں کا پڑھے، کس شان سے لکھا۔ کہتے ہیں یقین دیکھیں جاتے جاتے نعت کس انداز سے لکھی جا رہی ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا یہ دین مٹنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں ہم مٹ سکتے ہیں، اسلام نہیں مٹ سکتا، اس لیے کہ بدر میں نبی پاک نے اپنی انگلی سے نشان بنایا تھا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، یہ مرے گا، وہ مرے گا، لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی، اونٹوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی، لیکن حضور نے جو نشان بنایا تھا، اونٹ کی ٹاپ بھی، گھوڑوں کی ٹاپ بھی، جنگ کا گرد و غبار بھی، میرے آقا کا بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکے۔ نادان ہے جو اسلام مٹانے چلے ہیں، جب نبی کی انگلیوں کا نشان جنگ کا غبار نہیں مٹا سکتا تو نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے حکمراں کیسے مٹا سکتے ہیں؟ یہ دین نہیں مٹے گا، لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے دین سے بغاوت کی ہمیں مٹا دیا جائے گا، اور ہماری جگہ کافروں کو ایمان کی دولت دی جائے گی اور ان کو لایا جائے گا۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، مسجد آبادی کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے، کعبے کی آبادی ہماری محتاج نہیں ہے۔ سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ گناہ کرنے والوں، سنبھل جاؤ، شراب کی اڈوں پہ جا کر قطار لگا کر شراب پینے والوں، سود اور زنا کو عام کرنے والوں، قدرت ان قوموں کو مٹا دیتی ہے جو قوم اللہ سے بغاوت کرتی ہے، اور ایمان اسلام محتاج نہیں ہے اپنا، اللہ کافروں کو ایمان کی دولت دیتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو جب بغداد کی زمین پر بغداد کے مالداروں نے اللہ سے بغاوت کی
تو اللہ نے ہلاکو جو چنگیز کا پوتا تھا اس کو بھیجا، اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک بزرگ نے دیکھا، وہ کہتے تھے کہ ہلاکو تو جیتے گا ہی جیتے گا، کیوں؟ کیونکہ ہلاکو کے سر پر ولیوں کی روحیں تھی اور وہ کافر کے سر پہ ولیوں کی روحیں تھی، اور وہ کہہ رہی تھی اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر، اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر۔ جب مسلمان فاسق ہو جائے پھر کافر انہیں ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اسلام نہیں مٹتا، کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ نے اسی ہلاکو کو جو اسلام مٹانے نکلا تھا، اس کی نسل کو اور اس کی فوج کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اقبال جیسا مفکر بول پڑا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم سے اسلام ہے، نہ، اگر مسجد ویران کرو گے قدرت کافروں کو ایمان دے گا، وہ آباد کریں گے، لیکن آپ نہیں رہو گے، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو نبی کے وفادار بنو، چھوڑ دو گناہ کو۔ گناہ میں عزت نہیں ہے، گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں ترقی نہیں ہے۔ گناہ کرنے والی قوم مغرب میں گناہ کر کر کے تھک گئی، وہ گناہ چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ رہے۔ آپ کا گناہ کی طرف جا رہے ہو، وہ لوٹ آؤ، نبی کے دامن میں لوٹ آؤ، اسلام کے دامن میں لوٹ آؤ، محبت رسول کی طرف لوٹ آؤ، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، مصلی پہ اللہ کے خوف سے رونا شروع کرو، اللہ کی خشیت سے رونا شروع کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ میرے ان امتیوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانا ہے۔ اکیلے میں اللہ کے لیے رو، سب کے لیے رونے والوں کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو، سب کے لیے آنسو بہانے والوں کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں رو کے دیکھو۔ جانتے ہیں کافی نے کلام لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، سب درود پڑھ لے ایک بار، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے نعت لکھی، ایک انگریز افسر نے کہا اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا کٹر ہے یہ، اس کے بدن پہ پہلے استری چلائی جائے گی۔ استری سمجھتے ہیں نا، استری چلائی جائے گی، آئرن۔ اس طرح وہ کیسی تھی پتہ ہے، وہ کوئلے کی تھی اس دور میں، لوہے میں اندر کوئلے ڈال کر کے دہکائے گئے، اور حضرت کافی کے بدن پہ استری چلائی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پہ کون تھا جیل میں، کون تھا مددگار؟ کوئی نہیں تھا، لیکن دل کا کنیکشن حضور سے جڑا ہوا تھا۔ جس وقت کافی کے بدن پہ استری پھیری گئی، کافی نے کہا یا رسول اللہ، واللہ وہ سن لیں گے،
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم مصیبت سے کیا ڈرے جن کو ایسا آقا ملا ہو کہ جو قیامت کی عذاب سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو۔ کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے؟ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان سے تعلق جوڑ کر تو دیکھے، سب سے رشتہ جوڑنے والے ان سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھے۔ کتنی محبت ہے امت سے۔ جب کافی کے بدن پر استری چل رہی تھی، کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ ادھر استری چل رہی تھی، کافی نے دیکھا سامنے حضور موجود ہے، عالم بیداری میں حضور کا جلوہ دیکھا، سرکار کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اب اگر حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو استری چلنے کا درد کیسے؟ درد پہلے ہوا، درد پہلے ہوا، لیکن جب جلوہ رسول سامنے دیکھا رو پڑے، رو پڑے۔ حضور دیر ہو گئی، حضور دیر ہو گئی، کاش کہ مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ بدن پہ استری چلے گی تو آپ تشریف لائیں گے تو اتنی دیر نہ کرتا، یہ استری تو میں بہت پہلے چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا جلوہ مجھے نظر آ جاتا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، یہ عاشقوں کا اندر، اور جو ایسے عشق کرتا ہے پھر وہ یوں جلوہ دیکھتا ہے۔ آؤ اپنے آقا سے قریب آئیں، تجدید وفا کریں۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، دنیا ایک تماشا ہے، ایک خوابگاہ ہے۔ اپنے آقا سے رشتہ مضبوط کرو، یہاں بھی سکون، وہاں بھی سکون، وہاں بھی سکون۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سب سے گناہوں سے، سب گناہ سے رشتہ توڑ کے اپنے آقا سے رشتہ جوڑو۔ جب گناہ کرنے کو دل چاہے بس اتنا خیال کر لینا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی عطا سے حضور دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں نے گناہ کیا حضور کا دل دکھے گا۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو نبی کا دل دکھا رہا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے توبہ کرو، پلٹو۔ میں بار بار پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے بعد میرے ہندوستان، میرے ملک میں لاکھوں نوجوان ہیں مسلمان، مسلمان جوانوں کی کمی نہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں ہیں۔ اگر یہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئے، چھوڑ دیا انہوں نے گناہوں کو، چھوڑ دیا انہوں نے عیاشیوں کو، چھوڑ دیا انہوں نے برائیوں کو، اور دل کے مسلمان، اخلاق والے۔ کیسے مسلمان؟ راستے میں تکلیف دینے والی چیز دیکھی تو ہٹا دی۔ ایسا مسلمان، ایسا مسلمان کسی کو درد میں نہ دیکھ سکے، کسی کو دکھ میں نہ دیکھ سکے، کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ سکے۔ ایسا مسلمان نہیں کہ دوسروں کا چھین کے کھا لے، ایسا مسلمان خود بھوکا رہے کہ دوسروں کو کھلا دے۔ وہ والا مسلمان جو صفا کے چبوترے پہ حضور نے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا۔ اگر میرے جوان ایسے مسلمان بن گئے نا، انشاءاللہ رائے پتورہ پھر سے اسلام میں آئے گا۔ لیکن ایسا مسلمان، جب ہم خود ہی مسلمان مکمل نہیں بن پا رہے ہیں، جو کام اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا سکے وہ دوسروں کو کیا مسلمان بنائیں گے؟ پہلے ہم مسلمان بنیں، اور مسلمان ایسے ہی بنے۔ آپ دیکھیں کیا تھے مسلمان۔ یہودیوں کا ایک قافلہ ایک رستے سے گزرا، توجہ کریں، یہودیوں کا ایک قافلہ ایک رستے سے گزرا، پتھر بیچ میں پڑا ہوا ملا تھا۔ یہودیوں نے کہا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر مسلمان گزرتا تو یہ رستے میں پتھر وہ پڑا نہیں رہنے دیتا، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے رستے سے پتھر جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دینا بھی ایمان کی علامتوں میں سے علامت ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلام، جس نے سب کو متاثر کیا۔ بہت خوبصورت ہے اسلام، لیکن ہم اسلام کی طرف نہیں آتے۔ آؤ پھر دیکھو کتنا لطف آئے گا۔ اللہ پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہمارے بروچ سے ایک رسالہ نکلتا ہے گجراتی زبان میں، جس کو ہمارے عظیم برادر مجاہد اہل سنت جناب شبیر پٹیل رضوی صاحب نکالتے ہیں۔ اس کا نام ہے برکات خواجہ۔ جیسا نام ہے ویسا اس کا کام بھی ہے۔ یہ برکات خواجہ رسالہ ہے گجراتی زبان میں۔ میں سمجھتا ہوں گجراتی زبان میں چند رسائل نکلتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آپ اس کے ممبر بنے، سالانہ ممبر بنے، اور اس کو اپنے گھر میں لیں۔ ابھی بھی مل سکتا ہے، ہمارے حافظ عبدالرحیم صاحب ہمارے برادر ذکر آئے بھروس سے یہ لے کر آئیں۔
محدود ہی لے کر آئیں، اس کو لے جائیں، آپ پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور بس اب ایک تحفہ اپنی طرف سے دے کر چلا جاؤں، آج کے بعد اس وقت تک ہم بستر پہ نہیں جائیں گے، سوئیں گے نہیں جب تک 313 مرتبہ اپنے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیں گے۔ سب لوگ پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، مائیں اور بہنیں بھی پڑھے گی، وہ 313 بار کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مشکل ہے، کتنوں کو آتا ہے ذرا پڑھے تو؟ صلی اللہ علیہ، کیا ہے صلی اللہ؟ اس درود شریف کو آپ 313 بار پڑھے گا تو صرف 5 منٹ لگیں گے۔ کتنا؟ 5 منٹ۔ آقا کے لیے 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ جو قبر میں بچانے کے لیے آئے، جو زندگی بھر ہمارے لیے دعا کرے، 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ بولو نہیں دے سکتے؟ پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ۔ ماحول بنا دو گھر میں اور درود پڑھ کے دیکھنا پھر کیسا سکون ملے گا، کیسے سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔